بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز اس لیے نہیں بنائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو سن کر جملے اپنے کاپی میں نقل کر لیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کی بنائی ہوئی تمارین کی تصحیح ہو سکے، یعنی آپ تمارین خود بنائیں، پھر ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو ان ویڈیوز کے ذریعے اس کی تصحیح کریں۔ ہم مرکب توصیفی کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی میں یعنی موصوف صفت کے مابین 4 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اعراب، نمبر 2 تعریف و تنکیر، نمبر 3 تذکیر و تانیث، اور نمبر 4 واحد، تثنیہ، جمع۔ اس سے پہلے والی تمارین میں تعریف و تنکیر میں مطابقت کی مشق کرائی گئی تھی۔ اس تمرین میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ تذکیر و تانیث کا بیان آپ نے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تذکیر و تانیث جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس میں مؤنث 2 طرح کے ہیں، قیاسی اور سماعی۔ قیاسی یعنی جو قاعدے کے مطابق ہو، یعنی جن کا مؤنث ہونا قاعدے کے مطابق ہو، اور سماعی وہ لفظ مؤنث ہو لیکن اس میں مؤنث ہونے کا کوئی قاعدہ نہ پایا جا رہا ہو۔ پھر قیاسی کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی یعنی جس میں علامت لفظاً پائی جا رہی ہو، اور معنوی یعنی وہ قاعدے کے مطابق تو ہو لیکن لفظوں میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ نمبر 1 مؤنث لفظی کی 3 علامتیں ہیں جو اسم کے آخر میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 تائے تانیث یعنی گول تا، جیسے امراتن، بقرتن، عالمتن وغیرہ اسم کے آخر میں ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ نمبر 2 الف مکسورہ۔ الف مکسورہ یعنی وہ الف جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے اور وہ الف حروف اصلیہ سے زائد ہو، جیسے سلمہ، صغرا، الحسنہ وغیرہ۔ ان الفاظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں الف ہے اور وہ الف حروف اصلیہ سے زائد ہے اور اس کے بعد کوئی حمزہ بھی نہیں ہے، تو یہ دوسری علامت ہے اسم کے مؤنث ہونے کی۔ نمبر 3 الف ممدودہ۔ الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے جو حروف اصلیہ سے زائد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، جیسے اسماء، حسنا وغیرہ۔ صفت مشبہ جو افعالو کے وزن پر آئے
اس کا اسم مؤنث اسی فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمر سے حمراء، اسود سے سوداء، اصفر سے صفراء اور ازرق سے زرقاء وغیرہ۔ یہ تھی مؤنث لفظی جس میں لفظاً علامت موجود ہو۔ مؤنث قیاسی کی دوسری قسم ہے مؤنث معنوی، یعنی جس میں علامت تانیث ظاہر نہ ہو مگر وہ مؤنث پر دلالت کرتے ہو، اور یہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے نام جیسے مریم، زینب، ہند وغیرہ، اگرچہ اس کے آخر میں علامت موجود نہ ہو پھر بھی وہ مؤنث ہی سمجھے جائیں گے۔ نمبر 2، وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوں، جیسے الام، الاخت، البنت وغیرہ۔ یہ الفاظ مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ام مؤنث ہی ہو سکتی ہے، مذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ الفاظ بھی مؤنث ہی ہوں گے۔ نمبر 3، ملکوں، شہروں، قبیلوں، جماعتوں کے نام جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی، لکھنؤ، قریش وغیرہ۔ تو جو بھی ملک کا نام ہوگا یا شہر کا یا قبیلے کا یا جماعت کا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ اور نمبر 4، جسم کے وہ اعضاء جو جفت جفت یعنی جوڑے جوڑے دو ہیں، جیسے یدن ہاتھ 2 ہیں، رجلن پاؤں بھی 2 ہیں، عین آنکھ وہ بھی 2 ہیں۔ تو جو الفاظ جو جسم کے اعضاء جفت جفت ہیں وہ بھی مؤنث ہوں گے، مگر یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے الفاظ وہ بھی ہیں جو جسم کے اعضاء ہیں، جوڑے جوڑے بھی ہیں، لیکن وہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مرفقن، کوہنی بھی 2 ہیں، جوڑے ہیں، لیکن یہ لفظ مؤنث نہیں بلکہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ خدن، گال بھی 2 ہیں، جوڑے ہیں، پھر بھی یہ لفظ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ وغیرہ الفاظ تو کچھ جوڑے ہونے کے باوجود بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب مؤنث قیاسی کی مثالیں ہیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن میں نہ تو علامت تانیث ہوتی ہے نہ مؤنث معنوی ہے ہی کے قاعدے میں آتے ہیں، مگر چونکہ اہل زبان یعنی عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے آتے ہیں، چونکہ ان کا مؤنث ہونا محض سماع یعنی سننے پر موقوف ہے، اس لیے انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ وہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں جیسے ارضن، زمین، اس میں نہ کوئی علامت تانیث لفظوں میں موجود ہے اور نہ یہ مؤنث معنوی ہے، لیکن چونکہ عرب حضرات اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کریں گے، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ آخر میں لکھا ہے ہواؤں کے نام، جتنے ہواؤں کے نام ہے وہ تمام بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کچھ تشریح تھی مؤنث کی۔ اب ہم تمرین کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے تمرین حل کرنے سے پہلے۔ پہلا جملہ ہے الحدیقۃ الجمیلۃ، اس میں پہلا لفظ ہے الحدیقہ، اس کی جمع
حدائق آتی ہے، معنی ہے باغ. الجمیلۃ جمع اس کی جمیلات آتی ہے. دوسرا جملہ ہے الشجرۃ المثمرۃ. الشجرۃ پہلے آ چکا ہے کہ شجر کا واحد ہے. المثمرۃ یہ اسمرا باب افعال سے معنی پھل دینا، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی پھل دینے والا، پھلدار. وردتن یہ وردن کا واحد ہے، معنی ہے ایک گلاب، اور وردن کے معنی گلاب، وردتن ہو تو معنی ہوگا ایک گلاب. حمراء یہ احمرو کا مؤنث ہے، معنی لال، جمع اس کی حمر آتی ہے. الطعام چوتھا جملہ ہے الطعام الشہی. الطعام جمع اس کی اطعمۃ، معنی کھانا. الشہی یہ صفت کا صیغہ ہے باب کرومہ سے، شہوہ شہاوتن مصدر اس کا آتا ہے، معنی مزیدار ہونا. پانچواں جملہ ہے لحم طری. لحم جمع ہے لحوم، معنی گوشت، اور طری جمع اس کی طراء آتی ہے، معنی تازہ. یہ باب سمیع اور باب کرومہ سے صفت کا صیغہ ہے. باب سمیع سے طریہ یطرا تراوتن، اور باب کرومہ سے ترو تراوتن، معنی تازہ ہونا. اس سے صفت کا صیغہ ہے. چھٹا جملہ ہے خبز بائت. خبز جمع اس کی اخباز آتی ہے، معنی روٹی. بائت معنی باسی. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بات یبیت بیتوتتن فعل سے. باب ضرب سے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا. تو چونکہ باسی روٹی بھی رات گزاری ہوئی ہوتی ہے، یعنی شام کی روٹی رات گزار کر جب صبح ہو جاتی ہے تو اس کو باسی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بائتن کہا جا رہا ہے. ساتواں جملہ الفضۃ البیضاء. الفضۃ جمع اس کی فضۃ آتی ہے، معنی ہے چاندی. البیضاء یہ ابیض کا مؤنث ہے، جمع اس کی بیض آتی ہے، معنی ہے سفید. آٹھواں جملہ ہے الفاکہۃ الفجۃ. دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. الفاکہۃ جمع فواکہ، معنی میوہ، اور الفجۃ کچا. نواں جملہ ہے زہرۃ مفتحۃ. زہرۃ یہ زہرن کا واحد ہے، معنی ہے پھول. مفتحہ معنی کھلا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے فتح سے. دسواں جملہ ہے ثمر ناضج. دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. ثمر جمع اس کی ثمار اور اسمار آتی ہے، معنی ہے پھل، اور ناضج معنی پکا ہوا. نضجن معنی پکنا، اسے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. 11واں جملہ ہے السماء الصافیۃ. السماء جمع اس کی سماوات. الصافیۃ معنی صاف، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. باب نصر سے اس کا فعل آتا ہے. صفا یصفو مصدر اس کا صفون آتا ہے، معنی صاف ہونا. 12واں جملہ ہے بنتن جمیلتن. بنتن جمع بنات، معنی لڑکی. جمیلتن جمع جمیلات، معنی خوبصورت. 13واں جملہ ہے خدیجۃ العالمۃ. خدیجہ نام ہے، العالمۃ معنی عالمہ. 14واں جملہ حمیدۃ. حمیدہ نام ہے. الخرقاء
معنی بد سلیقہ بیوقوف، یہ صفت کا صیغہ ہے خریقہ، خرقن معنی بد سلیقہ ہونا، بیوقوف ہونا، باب سمیع سے۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں موجود تذکیر و تانیث کی مطابقت کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے الحدیقۃ الجمیلۃ، معنی ہوں گے خوبصورت باغ۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث لائی گئی۔ دوسرا جملہ ہے الشجرۃ المثمرۃ، معنی پھلدار درخت۔ اس میں بھی الشجرۃ موصوف مؤنث ہے، اس لیے صفت اس کی مؤنث لائی گئی۔ تیسرا جملہ ہے وردۃ حمراء، ایک لال گلاب۔ چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے ہمیں ایک یا کوئی سے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ پہلا لفظ یعنی موصوف مؤنث ہے تو حمراء کو یعنی صفت کو بھی مؤنث لایا گیا۔ چوتھا جملہ ہے الطعام الشہی، مزیدار کھانا۔ چونکہ پہلا لفظ یعنی موصوف مذکر ہے اس لیے صفت کو بھی مذکر لایا گیا۔ پانچواں جملہ لحم طری، کچھ تازہ گوشت، کچھ تازہ گوشت۔ چونکہ لحم مذکر ہے اس لیے صفت کو مذکر لایا گیا، اور چونکہ یہ نکیرہ ہے موصوف اس لیے صفت کو بھی نکیر لایا گیا اور ترجمہ کیا کچھ، اس لیے کہ ہمیں نکیرہ کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ چھٹا جملہ ہے خبز بائت، ایک باسی روٹی۔ موصوف مذکر ہے یعنی خبز، تو صفت یعنی بائتن کو بھی مذکر لایا گیا، اور چونکہ یہ دونوں نکیرہ ہیں اس لیے ہم نے ترجمہ ایک سے کیا کہ ایک باسی روٹی۔ ساتواں جملہ ہے الفضۃ البیضاء، سفید چاندی۔ الفضۃ مؤنث ہے جو موصوف ہے اس لیے صفت بیضاء کو بھی مؤنث لایا گیا۔ آٹھواں جملہ الفاکہۃ الفجۃ، کچا میوہ۔ پہلا لفظ مؤنث ہے اس لیے دوسرا یعنی صفت کو بھی مؤنث لایا گیا، اور چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت کو یا ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ نواں جملہ ہے زہرۃ مفتحۃ، ایک کھلا ہوا پھول۔ چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے ترجمہ ایک سے کیا گیا، اور موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت کو بھی مؤنث لایا گیا۔ دسواں جملہ ہے ثمر ناضج، ایک پکا ہوا پھل۔ چونکہ یہ دونوں نکیرہ ہے اس لیے ترجمہ نکیرہ سے کیا گیا، اور موصوف مذکر ہے اس لیے صفت مذکر ہے۔ 11واں جملہ ہے السماء الصافیۃ، صاف آسمان۔ پہلا لفظ مؤنث ہے اور اس میں مؤنث کی علامت الف ممدودہ کا ہونا ہے، اس کے آخر میں الف ممدودہ موجود ہے اس لیے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ 12واں جملہ ہے بنت جمیلۃ، ایک خوبصورت لڑکی۔ چونکہ دونوں نکیرہ ہے اس لیے ترجمہ ایک سے کیا گیا، اور بنت مؤنث ہے اگرچہ اس میں لفظاً کوئی علامت موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ مؤنث کے ساتھ خاص ہے اس لیے یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی۔
13واں جملہ ہے خدیجۃ العالمۃ، عالمہ خدیجہ۔ چونکہ خدیجہ مؤنث ہے، نام ہے عورت کا، اس لیے صفت بھی مؤنث لائی گئی، اور خدیجہ معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، اس لیے صفت بھی معرفہ لائی گئی۔ 14واں جملہ ہے حمیدۃ الخرقاء، بد سلیقہ حمیدہ۔ حمیدہ مؤنث ہے، اس لیے صفت بھی مؤنث لائی گئی، اور حمیدہ چونکہ نام ہے اور جو جتنے علم ہیں وہ سب معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی۔ امید ہے طلبہ اس کو بغور سماعت فرما کر اپنی کاپی کی تصحیح کریں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔